لہٰذا جن لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطلب اس طریقے کی حمایت کی ہے، کچھ لوگوں نے جا کر کیا کہتے ہیں مندر کے سلسلے میں چندہ کیا ہے، وہ بھی قابل وسلم کی شان میں نادیبہ کلمے کہے ہیں، گستاخی کی ہے، اور ایک کتاب جو کہتا ہے کہ میں نے لکھی ہے وہ اس کا وموچن کرایا ہے، جس میں اس نے اسلام، اسی کے لیے یہ جلسہ اور یہ پریس کانفرنس یہاں پر بلائی گئی ہے، جس کو ہمارے بورڈ کے صدر حجت الاسلام مولانا صاحب مہدی صاحب اور مولانا زہد احمد صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب، مولانا ڈاکٹر محمد رضا صاحب. ہمارا یہ بورڈ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والے کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں. ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب وسیم رضوی نے قرآن مجید سے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کہی تھی، آپ سب کو معلوم ہے میں نے دوسرے دن جو بیان جاری کیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ 26 آیتوں کے نکالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سوچے کہ قرآن مجید سے ایک آیت بھی نکالی جائے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے. اس پر علماء اسلام کے دوسرے مسلک کے لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیتے ہوئے آواز احتجاج بلند کی. ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں سیکولر ملک ہے، یہاں پر ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہبی رسومات کو آزادی کے ساتھ مناتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دوسرے مذہب کو برا کہنا ہمارے آئین اور دستور کے خلاف ہے. لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ اتر پردیش سے گزارش کی، یہ اپیل کی کہ وسیم رضوی جو 7 کروڑ شیعہ مسلمان اور 26 کروڑ ٹوٹل مسلمانوں کی دلازاری کر رہا ہے، اس کے خلاف اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اریسٹ کیا جائے تاکہ امن و سکون ہندوستان کا بحال رہے. لیکن نہ جانے کیوں میرا خیال یہ ہے کہ وسیم رضوی اکیلا وسیم رضوی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت اتر پردیش اس کو گرفتار نہیں کر رہی ہے. میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا اध्यکش بول رہا ہوں. جہاں تک آپ پریس کانفرنس کی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں نے ابھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے کئی مہینے سے ہم پروٹیسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وسیم رضوی کو اریسٹ کیا جائے، ان کی تحریر اور تقریر پر پابندی عائد کی جائے تاکہ دیش کے اندر، صوبے کے اندر امن اور سکون قائم ہو. آج ہمیں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب انہوں نے قرآن کی توہین کی اور ہم نے حکومت سے ڈیمانڈ کی لیکن حکومت نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سیکنڈ اسٹیپ لے کر آج محمد صاحب کی توہین کی. تو اب ہم مجبور ہوئے کہ ہم پریس کانفرنس پھر کر کے اپنے وچاروں کو حکومت کے سامنے رکھیں، اور یہ ہمارے وچار اکیلے ہمارے نہیں ہیں بلکہ 26 کروڑ مسلمانوں کے وچار ہیں جو پورے ہندوستان میں رہتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کر کے، ہمارا شیعہ پرسنل لا بورڈ اسی لیے بنا ہے کہ دھرم کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے گی تو ہم اس کے خلاف بات کریں گے. آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کچھ جو وسیم رضوی کے ساتھ کچھ بھگوا لوگ ہیں جبکہ ہندو نہیں ہیں. نہیں، دیکھیے بھگوے کی لفظ میں نے استعمال نہیں کی تھی. مولانا میں نے گیروے کپڑے کے لیے کہا تھا کہ کچھ زاہد احمد صاحب جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہی نے یہ بات کہی. دیکھیے اس میں مطلب انہیں نہ کسی کا نام نہیں، لباس تو دیکھیے کوئی بھی پہن سکتا ہے آدمی. مطلب آج ہندوستان میں ہم رہتے ہیں
पैंट शर्ट हम पहनते हैं तो क्या हम अंग्रेज हो गए? नहीं मौलाना तो साहब, इसका स्वामी यतीनानंद सरस्वती के साथ वसीम रिजवी ने बाकायदा खिताब का जो विमोचन भी किया है, तो वही उनका पहले का क्या इतिहास रहा है वो सबके सामने नहीं। तो देखिए ये काम तो हुकूमत के देखने का है। देखिए हम अपील कर सकते हैं, हम आपको क्लियर करके बता सकते हैं कि ये मामला ये है। हम आपसे ये कह सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में, देश में, प्रदेश में शांति चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, लेकिन कर्तव्य काम करना तो हुकूमत का काम है। अब अगर हुकूमत नहीं करती तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम आगे ज़रूर है कि अगर हमारी बात को ये नहीं सुनेंगे तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपने बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें आगे कौन सा स्टेप लेना है। आप सापेक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कहीं न कहीं वसीम रिजवी को सपोर्ट, हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट न करती होती तो आज तक मतलब अरेस्ट क्यों नहीं किया? बीजेपी सरकार है। तो हम सीधी बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं उसको अरेस्ट करती, उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाती, जबकि इस देश के 26 करोड़ रहने वाले मुसलमानों को उसकी बात, उसके अमल, उसके कैरेक्टर से तकलीफ है। हुकूमत छोटे छोटे आदमियों को अरेस्ट कर लेती है।